واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخدوم و محترم حضرت علامہ مفتی محمد عمر فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، عزیزان محترم، آج کا آپ کا یہ پروگرام کئی جہات لیے ہوئے ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کی آمد کے حوالے سے استقبال ربیع الاول کا پروگرام بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم کی مناسبت سے یوم رضا بھی ہے۔ چونکہ آپ حضرات کا یہ ادارہ ہمارے روایتی مدارس سے کافی مختلف ہے، تو اس لیے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ اور اپروچ بھی مختلف ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے جو گفتگو کروں گا وہ نعرے لگانے والی نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا حساب کتاب ہم وہاں کر لیتے ہیں، لیکن یہاں آپ حضرات کے چہروں سے مجھے یہ عیاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو آپ نے تو لگتا ہے وہ قفل توڑ پھینکے ہیں اور تدبر قرآن میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ تدبر اور تفکر والے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ گفتگو فکری ہونی چاہیے۔ اس لیے جب مجھ سے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ التراتیب الاداریہ پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ کا ادارہ جو ہے اس کے نظم و ضبط سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو یہاں کے ہمارے نوجوان انشاءاللہ ہضم بھی کر لیں گے، اور جب ہاضمہ انسان کا ٹھیک ہو پھر آپ جو کچھ بھی کھائیں وہ خون بناتا ہے، وہ نور بھی بناتا ہے، اور اگر ہاضمہ درست نہ ہو تو پھر آپ چاہے صبح ناشتے میں سیب کھائیں، بادام کھائیں، کوئی اور ڈرائی فروٹس لے لیں، تو اپنا ہاضمہ خراب ہوگا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی، یہ غذا کسی کام آئے گی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ وعلا نے علم تقسیم فرمایا تو اعلان کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اس کی تشریح و توضیح میں اور اس کی تفسیر میں علماء کرام نے، قدیم علماء نے، اور عصر متوسط کے علماء نے، متاخرین نے بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم آدم علیہ السلام کو یہ علم الاسماء میں عطا ہو گیا۔ اور اس کے الفاظ پہ اگر آپ غور فرمائیں، آپ ماشاءاللہ صرف نحو والے لوگ ہیں، تو الاسماء میں استغراق کا تقاضا پایا جاتا ہے اور کلھا میں شمول کا تقاضا پایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز باقی اس وقت جو کچھ تھا اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جو سمٹ کے اسماء کلھا میں آ نہ گئی ہو۔ لیکن یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے نا، اور جب اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب کی باری آئی تو پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا گیا جس کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم بھی تھا ساتھ، تو اسے فضل عظیم بھی فرمایا اور کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ ما لم تکن تعلم میں سارے جہان کا، سارے جہانوں کا علم سمٹ کے آ گیا۔ اب اگر کوئی آج بھی نقص تلاش کرتا ہے ذات پاک مصطفیٰ میں، یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ پتہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے اس آیت کو سمجھا نہیں کہ ما لم تکن تعلم کا مطلب پھر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ وعلا نے تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مراتب، جو درجات عطا فرمائے، ان کے بارے میں کسی نے کہا آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، علوم و معارف کے خزانے انبیاء سابقین کو جو عطا ہوئے، سارے نبیوں کو جتنا کچھ ملا، تنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ عطا ہوا۔ اچھا، یہ تو بات طے ہے کہ علوم کا منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ظاہر فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، تو منبع جو ہے سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی ہم پر بلیم ہے کہ سنی توحید بیان نہیں کرتے، ہم تو بیان کرتے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ منبع اور سرچشمہ علوم کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے ہمیں یہی بتایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی،
تو جب ہمارا اعتقاد یہ واللہ یعطی، تو پھر ہم پہ یہ الزام، یہ اعتراض، یہ خامخواہ کا ہے کہ یہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور اس کے اختیارات کو نہیں مانتے. سارے اختیارات مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیتے ہیں سنی حضرات، بریلوی حضرات. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سرچشمہ ہے، لیکن اس سرچشمے سے اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا چاہا، تو جب وہ خود کہہ رہے میں نے پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو پھر سب کچھ آ گیا. اب جب سب کچھ آ گیا، اس کی عطا سے آ گیا، تو پھر وہ با اختیار ہو گئے نا. پھر تو وہ با اختیار ہو گئے، جو کچھ انہیں عطا فرمایا اب وہ تقسیم کریں، دیں، جتنا دیں، جس کو دیں، جو تقسیم فرمائے. حضور بھی فرماتے انما انا قاسم. تو پھر ان کی تقسیم پر بھی کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. اگر کوئی لگاتا ہے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ پھر خطرناک حد تک جو ہے وہ کمزور ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ شاید بالکل ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تقسیم علوم کا مرکز تجلیات، علم ما کان و ما یکون رب العزت نے عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اب جب علم مصطفیٰ تقسیم ہوا تو آپ دیکھیے علم تقسیم ہو رہا ہے، تشنگان علم حاضر ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، عشرہ مبشرہ، عبادلہ ثلاثہ، جناب ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب جھولیاں پھیلائے کھڑے. علم تقسیم ہو رہا ہے بارگاہ رسالت سے، کسی کو لب بھر کر، کسی کو جھولیاں بھر کر، کسی کو گٹھڑیاں باندھ کر علم نشاور کیا جا رہا ہے. گٹھڑیاں باندھ کر بھی دیا ہے نا علم. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر لوگوں نے تنقید کی، اعتراض کیا، ابو ہریرہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو. تو فرمایا میں نے یہ کہا کہ میں اس لیے حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں کہ تم لوگ کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے جو انصار تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور میں تو صفہ پہ پڑا رہتا تھا، اور مجھے کبھی کھانے کو ملتا تھا، کبھی نہیں بھی ملتا تھا. تو میرا وقت سرکار کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا. ہاں البتہ میں کچھ چیزیں بھول بھی جایا کرتا تھا. تو میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں بھول جاتا ہوں، تو ایسا کرم فرمائیں کہ یہ باتیں جو ہیں میں بھولوں نہیں. تو سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جیسے لب بھر کے ڈالتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں سے اس میں ڈالا اور فرمایا اس کو لپیٹ لو، اس کے کونوں کو، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو. تو گٹھڑی باندھ کے دے دیے نا علم، گٹھڑی باندھ کے دے دیے. اس کے چاروں کونے جب گٹھڑی باندھتے تو یہی کرتے ہیں، چاروں کونوں کو اوپر والوں کو باندھتے ہیں. اب اس کے بعد اس کو سینے سے لگا لو. تو گٹھڑی میں بندھا ہوا علم جو تھا وہ سینے میں اتر گیا، منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. اور اس کے بعد سے فرماتے ہیں پھر میری یہ کیفیت ہے کہ میں جو بات سنتا ہوں یاد رکھتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں. جب میں یاد رکھتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تم تو بڑی حدیثیں بیان کرتے. حضرات گرامی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی گٹھڑیاں باندھ کے تقسیم فرمایا، آپ نے مال بھی خوب تقسیم فرمایا، اور مال بھی گٹھڑیاں باندھ کے لوگوں کو دیا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا محترم جب مال غنیمت آیا کہیں سے، تو لوگ مال غنیمت لینے کے لیے آئے، آپ بھی تشریف لائے. تو
اپنا کپڑا بچھایا، حضور نے فرمایا ڈال لو جتنا ڈالنے چاہتے ہو، تو انہوں نے بھر بھر کے ڈال لیا، اور بھر کے ڈال لیا، اور پھر کس کے اس کے چاروں کونوں کو گٹھڑی باندھی تو اب اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ تو کہا کہ میرے کندھے پہ یا میرے سر پہ رکھوا دیں، فرمایا نہیں۔ کہا بھتیجے میری مدد کرو، میرے کندھے پہ یا سینے پہ رکھوا، فرمایا نہیں، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا ڈالو، باقی نکال دو۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا کسی اور کو، کہا یار اٹھا کے ذرا میرے سر پہ رکھ دو۔ کہا جب حضور نہیں رکھ رہے تو ہم کیسے رکھیں گے، نہیں اٹھا سکتے تو نہیں اٹھاؤ۔ پھر اس میں سے مال نکالنا شروع کیا، پھر باندھا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، حضور فرماتے ہیں نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کچھ اور نکالا، کم کیا، پھر اس گٹھڑی کو اٹھایا، پھر بھی مشکل سے اٹھا پا رہے تھے، کہا میری مدد کرو، فرمایا نہیں۔ اور حضور دیکھ رہے تھے کنکھیوں سے ایسے کہ میرے چچا میں اس عمر کے باوجود بھی مال کی محبت ابھی تک کتنی رسی بسی ہوئی۔ پھر کچھ اور کم کیا، پھر اٹھایا، پھر اٹھا کے جا رہے تھے تو حضور پیچھے سے یوں دیکھ رہے تھے، گھور کر ان کو غور سے دیکھ رہے، لیکن گئے تو گٹھڑی باندھ کے لے گئے نا مال کی۔ تو سرکار نے علم بھی تقسیم کیا، گٹھڑیاں باندھ باندھ کے، اور مال بھی تقسیم فرمایا۔ ایسا موقع بھی آیا حنین کے غزوے کے موقع پر کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا اعدل یا رسول اللہ، کسی نے سن لیا، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور سرکار نے سنا تو فرمایا کہ اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ دیکھیے بات چھوٹی سی نہیں ہے، تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور کہنے والا کہہ رہے اعدل یا رسول اللہ، اور آپ نے صرف جواب میں اتنا ہی فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کوئی سزا دی؟ کوئی دی ہو تو بتائیں، کوئی سزا نہیں۔ کچھ الفاظ سخت سست کہے؟ بالکل نہیں کہے۔ اس کے ذاتی حوالے سے کوئی بات کہی ہوتی تو آ جاتی ہے حدیث میں، کہیں نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرماتے تھے امتیوں کی، اصحاب کی، تو آپ کے ہر قول و فعل میں کوئی نہ کوئی تربیت کا پہلو نکلتا تھا۔ تو تربیت تھی کہ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے عالم بن جاؤ، شیخ الحدیث ہو جاؤ، مفتی ہو جاؤ، پروفیسر ہو جاؤ، یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو جاؤ، تمہارے اندر اتنا صبر و ضبط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا جملہ بھی کہہ جائے تو تمہیں اشتعال نہ آئے۔ یہ تربیت ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مشتعل بڑی جلدی ہوتے، چھوٹے چھوٹے جملوں سے اور کلمات سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشتعال ہماری صفوں کے اندر پھر مزید جو ہے افتراق پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تقسیم فرمایا، اور میں نے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی علم حاصل کیا، اللہ کے ولیوں نے بھی جھولیاں بھر بھر کے علم حاصل کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی لائن میں ہیں، معین الدین اجمیری بھی لائن میں ہیں، غوث اعظم بھی لائن میں ہیں، میرے علی شاہ بھی لائن میں ہیں، امام اعظم بھی لائن میں ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں علم کے لیے۔ علم تقسیم ہوا، اور جس جس کی قسمت میں جتنا تھا عطا ہوا، لیکن افسوس یہ کہ آج بھی لوگ پریشان ہیں کہ سارا علم تو امام احمد رضا لے گئے، مہر علی شاہ لے گئے، تو تمہاری قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے تو کیا کریں؟ جن کی قسمت میں لکھا تھا وہ جھولیاں بھر کے لے گئے، ان کا علم بول رہا ہے، اور جب ان کا علم بولتا ہے تو لوگوں کی بولتی بند ہوتی ہے، اس لیے سٹ پٹاتے ہیں اور بولتے ہیں اور چیختے ہیں۔
ملتان میں ایک مولوی صاحب تھے سادے سے، کسی دیوبندی عالم نے ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا علم مصطفیٰ پر، کیونکہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں نا کہ سرکار نے علم تقسیم فرمایا، تو انہوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ چیلنج قبول کر لیا تو وہ جو مسجد تھی وہ مسجد گیلانیوں کی تھی، اور گیلانی اب تو سیاست میں ہیں سارے، جب علم میں تھے اور تصوف میں تھے۔ تو گیلانیوں کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے چیلنج قبول کر لیا، تو مولوی صاحب یار آپ ایک سیدھے سادے سے مولوی صاحب ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے تو کیسے مناظرہ کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور سائیں کریں گے کوشش۔ اب ان کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے، تو وہ گیلانی گولڈا شریف حاضر ہوئے اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دربار عالیہ میں پہنچے۔ ان کے صاحبزادے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسند نشین تھے تو انہوں نے جا کر عرض کیا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے، اور چیلنج اس نے قبول کر لیا، مولوی ہمارا کمزور سا ہے، تو آپ کو یہاں سے کوئی مفتی صاحب بھیجیں تاکہ وہ مناظرہ کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم مفتی بھیج دیں گے، تاریخ طے کر لو۔ تاریخ طے ہو گئی اور حضرت نے جو مفتی صاحب تھے دربار شریف میں مولانا محب النبی صاحب، ان کو بھیج دیا کہ آپ مناظرہ کریں گے۔ حضرت صاحب مفتی صاحب تشریف لے گئے، ٹرین پہ بیٹھے، ملتان ایک دن پہلے پہنچ گئے، اگلے دن مناظرہ تھا۔ اسٹیشن سے گیلانیوں نے وصول کیا ان کو، اس زمانے میں ٹیلی گرام چلتا تھا، تو ٹیلی گرام پہنچا کہ فلاں ٹرین سے آ رہے ہیں، ان کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ حضرت کے ساتھ نہ کوئی بستہ ہے، نہ بیگ ہے، نہ کتابیں ہیں۔ ایک وہ جو قرآن شریف حمائل کرنے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے بیگ کپڑے کا سلا ہوا جس کو گلے میں ڈال لیتے ہیں لوگ، پرانے زمانے میں اس کو ہمیانی کہتے تھے، تو اس میں ایک وظیفے کی کتاب ہے، قرآن شریف میں نہیں، وظائف کی ایک کتاب ہے، شاید حزب البہار ہے یا۔ تو مولوی صاحب کوئی کتابیں انہوں نے کہا کتابیں تو میں کوئی نہیں لایا۔ تو انہوں نے کہا مناظرہ ہے، فرمایا اللہ خیر کرے گا۔ اب وہ بیچارے بڑے پریشان، یک نشد دو شد، پہلے اپنے مولوی صاحب بیچارے، اب یہ وہاں سے آئے تو یہ بھی کچھ لے کے نہیں آئے، وہ تو بڑے شاطر لوگ ہیں، مناظرہ کیسے ہو؟ خیر ان کو گھر لے آئے اور ان کی خدمت تواضع کی اور کہا اگر آپ فرمائیں تو ہم کتابیں دارالعلوم سے یا ملتان سے لے آئیں، جو جو کتابیں آپ فرمائیں وہ تو حوالے دینے پڑیں گے وہاں۔ انہوں نے فرمایا اللہ خیر کرے سی۔ اب وہ اللہ خیر کرے سی والی بات ہو گئی تو اب کیا ہوتا؟ پھر انہوں نے دوبارہ کسی نے کہا حضرت جی آپ فرمائیں تو آپ 2-4 مولوی بلا لیں یہاں سے، تو وہ حوالے شوالے آپ ان کو بتائیں تو وہ نکال دیں، ریڈی رکھیں، کیونکہ وہاں تو کچھ دکھانا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے سی۔ اب جناب صبح ہوئی، مقام مناظرہ پہ پہنچے، دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی حضرات سب، اور بڑے بڑے کتابوں کے گٹھڑ صندوق، اور حضرت مفتی صاحب تنہا، نہ کوئی کتاب نہ کچھ، وہ بھی دیکھ کے حیران کہ سنیں گولڈے سے آیا ہے مفتی اور مناظرہ کرنے آیا ہے، کتاب اس کے پاس کوئی ہے نہیں، تو کیا مناظرہ کرے گا یہ ہمارے ساتھ؟ خیر مناظرے کی شرائط طے ہوئی، ججز مقرر ہو گئے، ڈپٹی کمشنر بھی علاقے کا تھا اور بھی افسران والا تھے اس میں تاکہ کوئی بدامنی نہ پیدا ہو جائے، پولیس بھی تھی۔ تو دیوبندی حضرات نے کہا آپ گفتگو شروع کریں گے یا ہم کریں؟ انہوں نے فرمایا دعویٰ آپ کا ہے، چیلنج آپ نے کیا ہے، ہمارے مولوی نے قبول کیا ہے، تو آپ دعویٰ قائم کریں، ہم اس کے جواب میں پھر بات کریں گے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے دعویٰ قائم کیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ علم ما کان و ما یکون تھا، یہ غلط ہے۔
علم ما کان و ما یکون نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے جو ان کا عقیدہ. پھر اس پہ انہوں نے طویل گفتگو کی، اپنے دلائل کے انبار لگائے، پیش کیے، اور ان کے مناظروں میں ایک بڑا شخص عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تھا. تو وہ معاون مفتی نے ساری گفتگو کی، عطاء اللہ شاہ سنتے رہے اور ادھر یہ مفتی صاحب بھی سنتے رہے. جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے فرمایا آپ کی بات مکمل ہو گئی، اب ہم بات کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ بات کریں. مفتی صاحب اٹھے، محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ حضرات گرامی، ہم نے آپ کی ساری گفتگو سن لی، آپ کے دلائل بھی سن لیے، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر دیں، جیسا آپ کہتے ہو ان کو کوئی علم نہیں تھا، تو اس سے سرکار کی ذات کا کوئی کمال ثابت ہوگا یا نقص ثابت ہوگا؟ کہ بھئی یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں کہ اس سے حضور کے اندر سے ہم نے کوئی اوصاف تلاش کر کے بیان کیے ہیں یا نقائص تلاش کر کے بیان کیے، اس سے کیا ثابت ہوگا، نقص یا کمال؟ خاموشی چھا گئی. عطاء اللہ شاہ بخاری اپنا عصا اٹھا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرات گرامی، میں اعلان کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے مناظرہ جیت لیا اور ہم ہار گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سنیوں کی طرف سے تو بہت جوش، اور دیوبندیوں کی طبیعت بڑی خراب، اب بول بھی نہیں سکتے، ان کا بڑا آدمی کہہ رہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب، مفتی صاحب مناظرہ جیت گئے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، اور سنو، ہم ساری رات کتابیں اکٹھی کر کے ان میں سے کیا تلاش کرتے رہے، نقائص مصطفیٰ اور یہ کمالات مصطفیٰ تلاش کرتے رہے. علم کی بات یہ ہے کہ جس کا علم زندہ ہوتا ہے اس کو کتابوں کے گٹھڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، سرکار کی دی ہوئی گٹھڑی سینے سے لگا لیں کافی ہو جاتی. عزیزان محترم، ہم نے کہا کہ علم کی خیرات تقسیم ہوئی، کسی کو لب بھر کر، کسی کو جھولی بھر کر، کسی کو گٹھڑی بھر کر، اور کسی کو نظر بھر کر دے دیا، نظروں سے پلا دیا کسی، اور کسی کو دعاؤں سے عطا کر دیا، اور کسی کے سینے پر دست شفقت رکھا اور سینے میں اتار دیا. حنین میں، غزوہ حنین میں جورانہ کے مقام پر ابو محذورہ، جنہوں نے نقل اتاری تھی اذان کی، نقل اتاری تھی، آپ نے فرمایا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، یہ جو ادھر ہمارا مؤذن اذان دے رہا ہے، ادھر کوئی اور آواز دے رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ آواز ٹکرا کے پہاڑیوں سے شاید آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آواز مختلف ہے، اس کی آواز بڑی سریلی ہے، اس اذان کے جواب میں کوئی اذان کہہ رہا ہے. تلاش کیا تو ابو محذورہ تھے، ان کو بلایا، جب وہ قریب آگے لڑکا سا تھا اس وقت، تو کہا یہ تم اذان کہہ رہے تھے ادھر اذان کے جواب میں؟ اس نے نظریں جھکا کے کہا جی میں ہی کہہ رہا تھا. اس وقت تک اسلام تو لائے نہیں تھے. سرکار نے فرمایا ذرا سناؤ کیسے کہتے تھے. اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کی. جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا پھر کہو. اس نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا فرمایا پھر کہو. پھر اس سے کہلوایا اشہد ان محمد رسول اللہ. بس سمجھ لیجیے یہ کہلوانا تھا کیا دل میں اتارنا تھا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری آواز بڑی اچھی ہے، اور فرمایا کہ اچھا ہم تمہاری اس اذان سے آواز سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ اپنی زبان ذرا میرے منہ میں ڈال دو.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا، میں یہ بے ادبی سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے، یہ تو بے ادبی ہے بڑوں کی، میں یہ نہیں۔ فرمایا اچھا میرے قریب آؤ، منہ کھولو، اپنی زبان مبارک اس کے اندر ڈال، زبان سے علم چسا دیا بس۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ان کی اذان کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اذان میں ترجیح ہونی چاہیے، اور ترجیح یہ ہے کہ یہ دو کلمات جو ہیں دوبارہ کہنے چاہیے۔ ابھی بھی کہیں کہیں بعض مساجد سے تہجد کے وقت جب اذان ہوتی ہے تو ترجیح کے طور پر یہ کلمات دوبارہ کہے جاتے ہیں، کیونکہ کہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کلمے دو دفعہ کہنے چاہیے۔ تو ہمارے احناف کا خیال یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ نے ان کو تعلیم کے لیے کہلوائے تھے اور دل میں نقش کرنے کے لیے ان سے کہلوائے تھے، یہ عامت الناس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اذان میں ترجیح کا اہتمام کرے۔ حضرات گرامی، علوم کی بات ہے تو زبان سے بھی علم چسا دیا اور علم عطا فرمایا تو کسی کو اتنا دیا کہ اس نے خود اپنی زبان سے کہا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم و معارف عطا فرمائے کہ کتب کے درجے پر فائز ہوئے۔ اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری آئی تو علم کا عطیہ ہی نہیں ملا، عطایا مل گئے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضوی۔ یہ تو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسے علوم و معارف سے سرفراز کیا کہ اب ان کے علوم تو علوم رہے، ہم سے تو ان کی کتابوں کے نام ہی یاد نہیں رکھے جاتے۔ شاید ہی کوئی بندہ خدا ایسا ہوگا جو دعوے سے یہ کہہ سکے مجھے اعلیٰ حضرت کی تمام تحریروں کے نام یاد ہیں۔ ان کے نام ہی نہیں یاد کر سکتے، اتنا علم ان کا پھیلا ہوا ہے، ہم سمیٹ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اس میں کام میں، لیکن یہ کہ وہ علم جو ہے وہ سمٹ نہیں رہا، پھیل ہی رہا، اور اس کی روشنی اور عام سے عام ہوتی جا رہی۔ حضرات گرامی، میں نے شروع میں آیت طیبہ تلاوت کی تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کے پس منظر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جسے آپ حضرات علماء شان نزول کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے حکم مل گیا کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں اور مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے آپ کے دل پہ یہ القاء فرمایا کہ اس وقت اب آپ یہ دعا پڑھیں، اور وہ دعا کہ اے اللہ میرا یہاں سے نکلنا بھی خیر کا ہو اور میرا وہاں داخل ہونا بھی خیر کا ہو، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اب جہاں مجھے بھیج رہا ہے نا وہاں میری مدد کے لیے مجھے اقتدار بھی عطا فرمانا۔ سلطان کیا ہے؟ اقتدار ہے، اقتدار، غلبہ ہے، غلبہ۔ اور یاد رکھیں کہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، کہا لیکن وہ کلیم اللہ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اگر اس اسٹک کے پیچھے طاقت نہ ہو تو چھڑی کس کام کی؟ آج بھی آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہوتی ہے، وہ اسٹک علامت ہی ہوتی ہے، طاقت کی علامت، کہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، خیال رکھنا کہیں بھول نہ جانا۔ تو اقبال نے کہا کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ کو اقتدار عطا فرمایا،
غالب کیا آپ نے، فرعونیوں پہ غالب فرمایا، بنی اسرائیل پہ غالب فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی، اللہ مجھے غلبہ بھی دینا، اقتدار بھی دینا۔ اکثر مفسرین نے یہاں اس آیت مبارکہ میں اس سے یہی مراد لیا۔ تفسیر طبری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے اپنا کام جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ شروع کر دیں، تو حضور نے جان لیا کہ یہ کام بغیر طاقت اور غلبے کے ہوگا نہیں، تو اس لیے آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ نے ایسا اقتدار مانگا جو اقتدار اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے مددگار اور معاون ثابت۔ علماء کرام بغیر اقتدار کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے میں فیضان غازیان اکیڈمی کے علماء کرام سے، طلبہ سے، اساتذہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف بلند رکھیں کہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہ مت کبھی سوچیں کہ ہم کیسے اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں، ہم تو طالب علم لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، ہم لوگ اقتدار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ آپ اپنا ہدف اور ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم ہی اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹارگٹ اور ہدف رکھیں گے تو پھر جب ٹارگٹ ہوتا ہے نا انسان کا متعین، تو اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اگر جد و جہد کرے اور پا نہ سکے تو کمی جد و جہد کے اندر ہی کوئی ہوگی، یا اخلاص نیت نہیں ہوگا، یا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، یا کوششیں جو ہیں وہ درست سمت کے لیے نہیں ہو رہی ہوں گی۔ اور اقبال نے کہا تھا چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب۔ یہ چھوٹے چھوٹے راستے کی چیزیں آتی رہتی ہیں، آپ کو یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی، کالج میں آپ پروفیسر ہو گئے، آپ کو کسی ادارے کا کوئی ڈائریکٹر بنا دیا گیا، آپ مدیر ہو گئے، آپ نے ادارہ کھول لیا اس کے مدیر ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں راستے کی، لیکن اب اس پہ بس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو گیا ہے تو الحمدللہ بہت کچھ ہو گیا، نہیں۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ تو پرواز جو ہے نا وہ اس کو بلند رکھنے کی ہمت، بلند رکھنے کی ضرورت، اور وہ تو کہتا ہے کہ جو آدمی میری طرف ایک قدم چلتا ہے نا، میں میری رحمت نے 10 قدم آگے چل کے اس کا استقبال کرتی ہوں۔ 12 ربیع الاول 1 ہجری کی بات ہے، 24 ستمبر 622 جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اقتدار کی داغ بیل ڈالی اور سفر ہجرت کی تکمیل پر آپ قباء تشریف لے آئے۔ قباء میں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا سب سے پہلا کام؟ جی کیا کام کیا؟ سب سے پہلے مرکز تعمیر کیا، مرکز رشد و ہدایت۔ اس کا نام تو مسجد قباء ہے، لیکن ایکچولی صرف عبادت گاہ سرکار نے نہیں بنائی، مرکز رشد و ہدایت تعمیر کی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب تک آپ قباء کی بستی میں قیام فرما ہوئے، وہی جگہ جسے مسجد قرار دیا اور جہاں مسجد تعمیر کی، وہاں اتنے دن آپ کیا کرتے رہے؟ صرف نمازیں پڑھتے رہے؟ آپ نے ٹریننگ دی، تربیت کی، اپنے آس پاس موجود لوگوں کو ٹرین کیا، جو وہاں سے آئے تھے ان کو یہاں کے ماحول کے مطابق نئی تربیت دینا شروع کر دی، جو یہاں کے لوگ تھے ان کو یہاں کے ماحول کے لحاظ سے
اپنی تمام تر اسٹریٹجی کے مطابق ڈھالنا شروع کیا، اور پھر جب دیکھا کہ یہ وہاں سے آئے ہیں مہاجر ہیں، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ انصار ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والوں کے بارے میں، یہاں والوں کے بارے میں یہ کہ دلوں میں یہ خیال ہو یہ مسافر لوگ ہیں، مہمان لوگ ہیں، اور ان کے دل میں ہو کہ ہم اجنبی ہیں، ہم کیا کریں گے۔ تو آپ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کو باہم شیر و شکر کر دیا، اور آپ نے مواخات قائم فرمائی۔ یہ جو آپ نے مواخات قائم فرمائی، یہ اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھنے میں ایک اہم کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کو تخت پہ لائیں تو پھر آپ کو بھی ایسی کوئی بنیاد ڈالنی ہوگی، اور ایسی بنیاد تبھی ڈلے گی جب آپ مہمانوں کو بھی قبول کر لیں اور لوکل لوگوں کو بھی قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے مہمان آپ کی طرح سنی نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے مہمان آپ کی طرح بریلوی نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے مہمان آپ کے نظریات سے تھوڑے سے ادھر ادھر محسوس ہوتے ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مدینہ طیبہ آئے تو 2 معاہدے کیے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑا، اور جو لوگ یہاں پہلے سے تھے ان میں مشرکین بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اور اس میثاق مدینہ میں کیا طے ہوا تھا؟ اس کی جو شرائط ہے آپ پڑھیں تو ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ جتنے مدینے کے لوگ ہیں یہ باہم ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، باہر سے آنے والی کوئی بھی طاقت آئے گی سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ نے اس بات پر ان کو قائل کر لیا، مشرکین کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، اور سب نے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ ورنہ ہونے یہ جا رہا تھا کہ آپ کے تشریف آوری سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے لیے تاج تیار تھا سونے کا، اس کو اپنا ہیرو اور لیڈر ماننے کے لیے مدینے کے لوگ تیار تھے، اور تاج پوشی کی رسم کے لیے کوئی ڈیٹ بھی فکس تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے سب کو اکٹھے کر کے ایک معاہدہ کر لیا۔ وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی وہ ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ اس معاہدے نے سرکار نے کیا کیا؟ اس میں ان غیر قوموں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مل کر رہیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ میرے پاس لے کے آنا، میں فیصلہ کروں گا۔ خود کو آپ نے حکم اور قاضی کے منصب پر فائز فرمایا۔ تو جب آپ حکم اور قاضی ہو گئے تو صاحب اقتدار کون ہوا؟ آپ ہی ہو گئے۔ تو آپ نے اقتدار کی بنیاد رکھی نا ایسے حالات میں جب وہاں مسلمان کم تھے، تو پھر آپ نے ان کو بھی ساتھ ملا لیا جو مسلمان نہیں تھے۔ اقتدار کی بنیاد رکھنے جا رہے ہوں گے آپ، تو پھر آپ کو ایسا کڑوا گھونٹ بھی کہیں نہ کہیں پینا پڑے گا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ میں اندر سے انتہائی دکھی ہوں کہ ہم پچھلے انتخابات میں لاکھوں ووٹ لینے کے باوجود ہار گئے۔ یہ تو دل کی تسلی کے لیے ہم کہتے ہیں نا، ہم جیتے ہیں، ہارے نہیں ہیں، لیکن جیت ہوتی تو اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوتے، ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس نہ ہوتا، انتہا پسندی کا ایکٹ پاس نہ ہوتا، ہم بیٹھے ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ 295(c)(a)(b) کے بارے میں کوئی بات کرتا کہ اس کو ہٹا دو۔ یہ ہم وہاں نہیں پہنچے، اس لیے یہ ساری بک بک شروع ہو گئی وہاں پر۔ تو اگر دین کو تخت پہ لانا ہے تو پھر اپنی اسٹریٹجی اور پالیسی میں یہ بات بھی کہیں طے کرنا پڑے گی کہ اگر ہم پچھلے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم کیا فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ وہ پیر پگاڑا صاحب زندہ تھے نا جب، بڑے پیر پگاڑا صاحب، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ستارے بدل گئے، ستاروں نے کام دکھا دیا۔ تو وہ ذرا فنی آدمی تھے تو اس لیے اس طرح کی بات کرتے رہتے تھے۔ ان کی فنی باتوں میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب کیا کریں، وہ پیر صاحب تھے، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے، وہ ان کو چھوٹا بھائی کہتے تھے۔
تو بڑے بھائی چھوٹے کی بات تھی تو اس لیے کسی کے بیچ میں بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرکیف پیر صاحب ہوتے نا تو وہ یہی بات کہتے کہ ستاروں کی چالیں بدل گئیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے لیے کافی سبق اور درس ہے اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے، کہ اگر ہم دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں میثاق مدینہ جیسا معاہدہ بھی کرنا پڑ جائے تو وہ بھی سنت ہے، خلاف سنت وہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اس کی ضرورت پیش نہ آئے تو الحمدللہ بڑی بات ہے۔ تو حضرات گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کی بنیادیں استوار فرما رہے تھے تو اس وقت بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں، سلطنت روما، فارس کی سلطنت، بہت بڑا ہندوستان، وہ افغانستان سے آگے تک پھیلا ہوا، اور چین اور عرب جو پورے ایک خطے کو گھیرے ہوئے تھے، اور دیگر ممالک، اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی۔ یعنی جب غزوہ بدر میں 313 تھے تو جب آپ ہجرت فرما کے یہاں آئے ہیں تو گویا اس وقت اس سے بھی کچھ کم ہی تعداد تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ تعداد کم ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تھا کہ آپ نے اسلامی ریاست کو استوار کر کے دکھانا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس پہ کام شروع فرما دیا، اور جیسے جیسے حالات تھے اس کی پرواہ کیے بغیر، کون مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، کون حملہ آور ہو جائے گا، کون تکلیف پہنچائے گا، شاہ صاحب تشریف لائیں، نعرہ لگائیں ذرا زور سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی بڑی ریاستیں اور بڑے بڑے کہنا چاہیے کہ سپر طاقتیں اس وقت اقتدار میں تھیں جس وقت اسلامی ریاست کی سرکار بنیاد رکھ رہے تھے۔ ریاست کی فکری بنیادیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائیں اور اپنے غلاموں کو اس کی خاص تربیت دی۔ اور فکری بنیادیں کیا ہیں ریاست اسلامیہ کی؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ۔ یہ نظریاتی اور فکری بنیادیں ہیں اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست کبھی مار نہیں کھائے گی اگر ان پہ استوار ہو، اور جہاں ان میں سے کسی پر اس کا ایمان ڈاواڈول ہوگا تو ریاست بھی ڈاواڈول ہوگی۔ مثلا اگر ایمان بالرسالہ پہ ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے، کوئی جعلی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، اور ہو اسلامی ریاست، تو پھر اسلامی ریاست نہیں ہوگی، پھر ڈاواڈول ریاست ہوگی۔ اور اگر یہ ہو کہ بات اسلامی ریاست کی جائے، نام اسلامی ریاست کا لیا جائے، اور اس اسلامی ریاست کے اندر نفع جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروکاروں کو پہنچایا جائے، اور خاتم النبیین کا لفظ زبان سے ادا نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس شخص کا کوئی تعلق اسلامی ریاست سے نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہماری اسلامی ریاست کی پہلی بنیاد فکری بنیاد، اس فکری بنیاد سے ہٹیں گے ایمان بالآخرہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ جو جواب دہی کا تصور ہے یہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، اور جواب دہی کا احساس چلا جائے، کون سی قیامت، کون زندہ ہوگا دیکھ لیں گے جب جائیں گے وہاں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے بڑے بڑے شاپنگ مال اور بڑے بڑے ادارے کیمرے لگاتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی آنکھ سے آپ خوف زدہ نہیں ہو رہے، آخرت میں جو جواب دہی کا تصور ہے وہ دماغوں سے نکل گیا ہے، تو پھر آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جس قوم کو کیمرے کی آنکھ سے ڈر لگتا ہو اس کے دل سے خوف خدا رخصت ہو چکا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ فکری بنیادیں ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ تشکیل ریاست میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلا مرکز آپ نے مسجد قباء میں قائم فرمایا،
تو جہاں کہیں بھی مسجد ہماری قائم ہوتی ہے اس مسجد کا مقصد صرف نمازیں ادا کرنا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں ایسا ہے کہ صرف نماز کے لیے مسجد بنی ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ اس کو ہم مرکز اسلامی میں بدل دیں۔ اگر مراکز قائم کریں گے، ہر مسجد کو مرکز بنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ اور اگر صرف عبادت کی جگہ ہے، نماز پڑھنی ہے، تو پھر عبادت تو ہو جائے گی، لیکن جو مقصد بنانے کا ہوتا ہے کسی مسجد کے قائم کرنے کا، وہ علی منہاج النبوہ و علی منہاج السنہ نہیں ہوگا۔ پھر سرکار نے مسجد قباء نے اس نظریے سے بنائی کہ نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں، تو سرکار نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری روئے زمین اللہ نے میرے لیے سجدگاہ بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے۔ پہلی قوموں کو یہ کہاں اعزاز حاصل تھا کہ وہ جہاں چاہیں عبادت کر لیں؟ یہ تو ہمارے آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے صدقے سے ہمیں بھی یہ اعزاز مل گیا کہ اب آپ کہیں بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ساری روئے زمین آپ کے لیے مسجد مطہورہ ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو صرف مسجد نہیں بنایا، مسجد مطہورہ تو ساری زمین تھی، آپ نے مرکز قائم فرمایا، مرکز، اور پھر اس کے بعد بڑا مرکز قائم فرمایا مدینہ طیبہ میں، جسے آپ مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ آپ نے قائم فرمائی، جیسے میں نے عرض کیا، مکے سے آنے والوں کو مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ ملایا، جوڑا، اور میثاق مدینہ کیا۔ اور میثاق مدینہ جو ہے، اگر اس کے آپ آرٹیکلز، اس کی دفعات کو غور سے پڑھیں تو اس کی دفعات نمبر 23، 36 اور 42، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ سربراہ ریاست محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ معاہدہ اس میں شامل کون ہیں؟ عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، تھوڑے سے ہیں، اجنبی ہیں، مکے سے یہاں وارد ہوئے ہیں، لیکن آپ پالیسی دیکھیے کیسی کہ فرمایا ریاست کے سربراہ کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اس وقت لفظ ریاست تو استعمال نہیں ہوا، لیکن معاہدہ یہ بتاتا ہے کہ معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ یہاں مدینے کے اندر رہنے والے سب لوگ بالاتفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد و پیشوا مانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کو بھی کچھ ایسی پالیسی کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ آپ قائد تو خود ہو جائیں اور اپنے پیچھے چلا لیں ان سب کو جن کی جہاں ضرورت پیش آ جائے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسا غلبہ عطا فرمائے، ایسی قوت عطا فرمائے کہ کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو وہ بھی اسلوب ہمارے سامنے موجود ہے سیدنا فاروق اعظم کا کہ آپ نے اپنے دور امارت میں کسی قوم کا سہارا نہیں لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ بھی موجود ہے کہ آپ کو ضرورت پیش آئی تو ان اقوام کو بھی آپ نے میثاق میں شامل فرما لیا اور خود آپ اس کے رئیس ہوئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تحریک ختم نبوت چلی 53 کی، تو تب بھی اس کی قیادت سنی علماء کر رہے تھے، باقی سارے ان کے پیچھے تھے، اور جب تحریک چلی ختم نبوت کی 74 میں، تو تب بھی قائد ملت اسلامیہ قائد تھے، سنی قائد تھا، باقی سب پیچھے تھے۔ اور اس کے بعد 74 سے لے کے اب تک جو سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے برتری ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو عطا کی، تو اس کو برقرار رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، انتظام ریاست میں دیکھیں کہ مواخات پر RVC باٹلے، ایک انگریز مورخ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک عظیم اور نہایت مدبرانہ خیال جو اس میں ملتا ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ آپ نے سیادت و قیادت اپنے پاس رکھی، دوسروں کو اپنے پیچھے چلنا سکھایا۔ تو غیر بھی معترف ہیں کہ یہ معاہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا، یہ ان کی عظیم فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور پھر 186 مہاجرین کا انصار کے ساتھ مواخات کا معاہدہ کرنا اور ان کو بھائی بنانا،
اور بھائی بھی کیسے؟ صحیح بخاری شریف کے حدیث کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں آئے تو مجھے سرکار نے جس کا بھائی بنایا تھا حضرت سعد کا، تو انہوں نے سعد بن ربیع کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبد الرحمن میری بہت ساری زمین ہے، میں آدھی زمین تمہارے حوالے کرتا ہوں، آدھی میں رکھتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جسے تم پسند کر لو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ نکاح کی بھی مجھے حاجت نہیں ہے، اور زمین تم کھیتی باڑی جانتے ہو، میں تو تجارت جانتا ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود تجارت کر کے کما لوں گا۔ دونوں طرف سے دیکھیں کیسا معاملہ ہے۔ ایسے ہی معاملات تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں انصار و مہاجرین کی اس مواقعات میں۔ تو ہم نے کہا کہ ریاست کا قیام، اقتدار کا حصول، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ نہ کرنا، اس کے لیے کوشش نہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد نہ کرنا، یہ عیب کی بات ہے علماء کے لیے۔ اس لیے کہ جب آپ علماء کو اقتدار میں نہیں لائیں گے تو آپ بتائیں اسمبلیاں آپ کے ماتحت ہوں گی، آپ سے پوچھ کے فیصلے کریں گی؟ وہ تو یہاں ہم جنس پرستی کا بل بھی پاس ہو گیا۔ تو اگر آپ ہوتے اقتدار میں تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کوئی ایسا فیصلہ کرتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقتدار کے لیے، جس کے لیے آپ نے دعا بھی مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن حکیم میں بہت زبردست دعائیں، ان دعاؤں میں دیکھیے ایک دعا ہے رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں بھی حکم سے مراد غلبہ ہے، اقتدار ہے۔ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، صالح میری جو رعایا ہو نا وہ صالح لوگوں پر مشتمل ہو، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، ایسا نہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہو، بعد والوں میں ذرا ہمارا چرچا ورچا کرنا ہو رہا ہے نا، چرچا اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز میں چرچا ہو رہا، تو کہا میرا چرچا ورچا بھی کرنا میرے بعد۔ تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں کہ آپ اللہ سے یہ مانگیں مولا کریم اقتدار بھی دینا، ہمارا چرچا بھی کرنا۔ عزیزان محترم، ریاست قائم ہوئی تو آپ مقتدر اعلیٰ ہوئے، یعنی رئیس مملکت آپ ہوئے، پھر آپ نے جن شعبوں کو استوار فرمایا ان میں مقننہ ہے پارلیمنٹ، آپ نے قوت نافذہ کو اسٹیبلش کیا، اسٹیبلشمنٹ، آپ نے جوڈیشری بنائی، عدلیہ جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی ستون ہیں، ان 3 ستونوں کو ایک قائم کیے بغیر ریاست کا صحیح تصور نہیں ہوتا۔ مقننہ، قوت نافذہ اور عدلیہ، اور بعض حضرات نے ایک چوتھی چیز کو بھی شامل کیا، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے اپنی جوانیاں قربان کیے ہوئے ہیں اور ناموس رسالت پہ آپ پہرا دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اقتدار آپ کے پاس آ گیا اور مل گیا تو اس کو پھر آپ نے چلانا کیسے؟ کتنے لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کو ہم مقننہ میں پارلیمنٹ میں بھیج سکیں؟ اب جو پارلیمنٹ میں لوگ بھیجے جاتے ہیں کوئی کرائیٹیریا ہے اس کا؟ ایک کلرک کو بھی بھرتی کرنا ہو تو کم سے کم میٹرک یا انٹر ہونا چاہیے، لیکن نیشنل اسمبلی میں کسی نے جانا ہو انگوٹھے چھاپ بھی اس میں چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں انگوٹھا کہاں لگانا ہے۔ ایسے ان پڑھ بھی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں اور وہ قانون سازی کرتی ہے اسمبلی، ایسے جوہلا ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری تیاری ہونی چاہیے نا۔ اب آپ کہیں گے تیاری اس وقت کریں گے جب اقتدار مل جائے گا، تو جب اقتدار مل جائے گا اگر اس وقت تیاری کریں گے تو وہ سارا وقت تیاری میں گزر جائے گا اور آپ کا ٹینور پورا ہو جائے گا۔
تو تیاری پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے سے پہلے، ریاست کی بنیاد رکھنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں کتنے برس گزارے ہیں؟ 13 سال۔ ان 13 برسوں میں آپ چین سے نہیں بیٹھے۔ آپ نے تیاری کی ہے، اس نرسری کی تیاری کی ہے جس نرسری کے حوالے ریاست کا نظام کرنا تھا، اور جب اس نرسری کو تیار کر کے نظام ریاست آپ نے ان کے حوالے کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ حیران تھے کہ عرب کے بدو ہمارے اوپر حکمراں ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب بدو نہیں رہے، اب تعلیم مصطفیٰ سے وہ عالم بن گئے۔ یہ تو تم کہتے ہو نا عرب کے بدو، انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں 13 سال مکے میں گزارے ہیں، اور وہ جو 13 سال مکے میں گزار کے آئے تھے انہی کو آپ دیکھیں گے، انہی میں سے گورنر ہوئے، انہی میں سے امراء ہوئے، انہی میں سے صوبوں کے ذمہ دار ہوئے، انہی میں سے قاضی مقرر کیے گئے۔ کبھی سوچا ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں یمن کا قاضی بنایا جاؤں گا؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن تعلیمی مصطفیٰ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کو لوگ گوار کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں، وہ یمن کا قاضی بنا بیٹھا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، سرکار نے مجھے وہاں کا عامل مقرر، گورنر مقرر فرما دیا۔ تو تیاری ہوئی تھی نا، 13 سال کیا گزرے، تیاری میں گزرے۔ تو 13 سال نہیں تو کچھ برس تو تیاری میں گزرنے چاہیے۔ تیاری ہو، اس کے بعد آپ اقتدار میں پہنچیں تو پھر آپ کے لیے دشواری نہیں ہوگی، پھر آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ میں، قوت نافذہ میں جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ عدلیہ میں، جوڈیشری میں جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اقتدار حاصل فرما لیا اور آپ نے ریاست کا سلسلہ شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ نے امور داخلہ کو کیسے انجام دیا۔ آپ نے مہموں کے سالار مقرر فرمائے، آپ نے سالارانِ رسالہ مقرر فرمائے، آپ نے امرائے علم مقرر فرمائے، آپ نے گشتی دستے مقرر فرمائے، آپ نے جاسوسی کا ایک نیٹ ورک پھیلایا، آپ نے راہ بر مقرر کیے، آپ نے اموال غنیمت کے نگراں مقرر فرمائے، آپ نے مشیران نبی اپنے مشیر مقرر فرمائے، آپ نے کاتبان وحی مقرر فرمائے، سیکریٹریز، اور آپ نے سفیر سفراء مقرر فرمائے، آپ نے مخصوص افسران تیار کیے، آپ نے شعراء اور خطباء کی بھی حوصلہ افزائی کی اور ان کو بھی آگے بڑھایا، آپ نے گورنرز مقرر فرمائے، آپ نے مقامی منتظمین مقرر کیے، آپ نے نقبائے مدینہ مقرر فرمائے، آپ نے عاملین صدقات و زکوٰۃ مقرر فرمائے، آپ نے زرعی زمینوں پر عاملین مقرر فرمائے، آپ نے افسران چراگاہ مقرر کیے، آپ نے مبلغین و معلمین مقرر فرمائے، آپ نے مفتیان کرام کا تقرر کیا، آپ نے افسران امور حج مقرر فرمائے۔ ایسے نہیں حضور مدینہ پہنچے تھے، اقتدار پہ بیٹھ گئے تھے اور شروع ہو گیا تھا کام۔ یہ ساری تیاری کہاں سے آئی تھی؟ یہ سب کچھ جن کو پہلے سے آپ نے تیار کیا ہوا تھا، یہاں آتے ہی ان کو مقرر کیا، یہاں تم، یہاں تم، یہاں تم، یہاں تم، یہاں تم، یہاں تم۔ تو تیاری بھی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے نظام کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مرکزی نظام حکومت، دوسرا صوبائی نظام حکومت، تیسرا شہری نظام حکومت، اور تینوں پر آپ نے ذمہ داران کا تقرر فرمایا۔ اب مہموں کے سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، کروڑ ہاں رحمتیں ہوں آپ پر۔ ایسے عظیم شخص، ان کو بھی آپ نے سالار مقرر کیا، قائد مقرر فرمایا مہمات کا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ وہ نرسری کے پودے ہیں جو مکے میں تیار ہوئی تھی، اور جب ریاست قائم کی تو آپ نے ان کو مہموں کے سالار مقرر فرمایا۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں ٹریننگ لی تھی جا کے؟ صفائی کی یونیورسٹی تھی، اور مکہ میں دار ارقم تھا جہاں تربیت ہوتی تھی۔ دنیا حیران ہے، دنیا حیران کہ آپ کے اکابر و اسلاف نے کمال کر دیا کہ جن کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ ان کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے دنیا کو حکمرانی کر کے دکھا دی۔ عمرہ، اصحاب الرایہ، اصحاب الرایہ میں مقداد ابن عمرو، حضرت حمزہ، سعد ابن ابی وقاص، علی المرتضی، مصعب ابن عمیر، سعد ابن معاذ، اسید ابن حدیر، مصطح بن اساسہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے وہ جانصار ہیں جن کی تربیت سرکار دو عالم جاسوس مقرر کی۔ آپ میں سے کسی نے جاسوسی کے شعبے کی تربیت لی؟ نہیں لی نا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ، حضرت حباب ابن منذر، انس ابن مغسالہ اور بسبس بن عمرو، یہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا تھا یہ جاسوس ہیں اسلامی ریاست کے۔ راہبر مقرر کیے، عبداللہ ابن عراقت، ابو حضرت، عبداللہ ابن نعیم، غالب بن عبداللہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اموال غنیمت اور قیدیوں کے نگراں مقرر فرمائے، عبداللہ ابن کعب، صالح شقران، منذر بن قدامہ، محمد بن مسلمہ، ابو رافع، عبداللہ بن سلام، زبیر بن عوام، سعد بن عبادہ، بدیل بن ورقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ریاست ایسے نہیں قائم ہو گئی تھی کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ کل سے ہمارا اقتدار قائم ہو جائے، ایسا نہیں تھی، یہ تیاری بھی ساتھ ساتھ تھی۔ یہ تیاری تھی تو ریاست قائم ہوئی تھی۔ آپ نے اتنا عرصہ ریاست مکے میں نہیں قائم فرمائی، آپ وہاں تیاری کرواتے رہے، اور یہاں مدینہ طیبہ میں جب حکم ہوا کہ جائیں اب اپنا کام شروع کر دیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام مدینہ طیبہ میں کیا، ان تیار لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا، کاتبین، سیکریٹریز جن کو کہتے ہیں، ابی بن کعب، زید بن ثابت، علی، عثمان، خالد بن سعید، شرحبیل بن حسنہ، ارقم، علا بن حضرمی، عبداللہ بن زید، معاویہ بن ابی سفیان، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن رواحہ، حذیفہ بن یمان، طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیکریٹری، کسی نے آپ میں سے سیکریٹری کی تربیت لی؟ آپ کے جو حضرت صاحب کل وزیر ہو جائیں اور ان کو ایک سیکریٹری کی ضرورت ہو تو پھر سیکریٹری کہاں سے آئے گا؟ اس وقت ڈھونڈیں گے کہ بیوروکریسی میں سے سیکریٹری اٹھا لو، تو بیوروکریسی والا جو سیکریٹری ہوگا وہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب کے سیکریٹری تھے کہ خوب تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر آپ بیوروکریسی سے سیکریٹری اٹھاؤ گے تو پھر یہی ہوگا، اگر اپنے تیار کیے ہوئے سیکریٹریز ہوں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کو اقتدار پر لانے کے لیے اس کی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، پاکستان میں بہت سارے لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے، انقلاب لے کے آئیں گے۔ ایک انقلاب کی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن اعلان ہوا کہ ہم 1,00,000 اسکول پاکستان میں انقلاب کے لیے قائم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نچلی سطح سے لوگوں کو تیار کریں گے تو اوپر جا کے انقلاب مضبوط ہوگا۔ 1,00,000 اسکول، اور ملک کے طول و عرض میں اعلان ہو گیا کہ 1,00,000 اسکول قائم کرنے ہیں۔ جن جن کے پاس پرائیویٹ اسکول ہیں وہ انقلابی اسکول کے طور پہ اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، میں بھی اس میں شامل تھی۔ میں نے کہا حضرت یہ جو 1,00,000 اسکول قائم ہوں گے آپ فرما رہے ہیں یہ انقلابی ہوں گے، ان میں ہم لوگوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ یہ دین مصطفیٰ کو تخت پہ لے کے آئیں گے، تو یہ 1,00,000 اسکولوں کو جو ٹیچر چاہیے ہوں گے جو بچوں کی تربیت کریں گے، آپ کے خیال میں وہ کتنے ہوں گے؟
تو کم سے کم 8 ٹیچر ایک اسکول میں ہوں تو 8 لاکھ ٹیچر چاہیے۔ تو میں نے کہا اسکول تو شروع ہو جائیں گے اور جو ہیں وہ رجسٹر بھی کرا لیں گے، لیکن وہ ٹیچر کہاں ہیں جو انقلابی لوگ پیدا کریں گے؟ تو پہلے تو آپ 8 لوگ ٹیچرز بھرتی کریں، پھر ان کو آپ تربیت دیں، جیسا انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں اس کے خد و خال ان پہ واضح کریں۔ انہوں نے طلباء کی کیسے تربیت کرنی ہے، اس قابل بنانا ہے، وہ ان کو سکھائیں، تو پھر آپ ان کو اسکولوں میں اتاریں تو ممکن ہے کوئی انقلابی صورتحال پیدا ہو۔ کہنے لگے نہیں، اخبار میں اشتہار دیں گے، جو بی اے پاس لڑکے ہیں ان کو لیں گے، ان کو ٹیچر لگائیں گے۔ میں نے کہا وہ جو بی اے کر کے آیا ہوگا کالج یونیورسٹی سے، تو اس کی تو تربیت سیکولر ماحول میں ہوئی ہے، تو جب تک اپنے ماحول میں اس کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ تو سیکولر ہی ہوگا اور وہی کہے گا جو وہاں سے سن کے آیا۔ کہنے لگے ہو جائے گی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، آپ پہلے تربیت یافتہ افراد تیار کریں، پھر اپنے اسکول کھولیں، پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نئے بچوں کو اس ماحول میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ چونکہ کام بڑا مشکل تھا کہ 8 لاکھ لوگوں کی تربیت کی جائے اور ان کو 3-4 مہینے کم از کم بغیر کوئی کام کی تنخواہ دی جائے، ٹریننگ کی تنخواہ دی جائے، اور پھر ان کو میدان میں اتارا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے سی۔ تب ہمارا آخری نعرہ پاکستانیوں کا یہی ہوتا ہے، اللہ خیر کرے سی، یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہی کوئی خیر دے دے گا تو دے دے گا۔ تو ہماری انقلابی تیاریاں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا پھر یہ انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، انقلاب تو نہیں آیا لیکن امام انقلاب بن گیا۔ تو ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے، بغیر انقلاب کے بھی لوگ امام انقلاب بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، پاکستان میں نے کہا نا بہت سارے لوگوں نے خوابیں دیکھی، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ ہوگا، لیکن کوئی بیس لیس قسم کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کو اس نہج پہ لوگوں کی تربیت شروع کی کہ ہمارے تربیت یافتہ مجاہدین ہوں گے، وہ دین کو تخت پہ لائیں گے تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوگا، ورنہ اس سے پہلے کوئی سنجیدہ کوشش ہمیں کہیں سے نظر نہیں آئی۔ تو جب یہ سنجیدہ کوشش قائد محترم عطا فرما کے گئے ہوں تو پھر اس کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے قرآن و سنت کے نظام کو پیچھے کرنے کا ہمیشہ کام رہا ہے، پیچھے کرنے کا، آگے بڑھانے کا کام نہیں ہوا۔ اور جتنا اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوئی ہے اس کے پیچھے ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہم اپنے چودھریوں کو ووٹ دیتے رہے، ہم اپنے برادری والوں کو ووٹ دیتے رہے، ہم اپنے سیدوں کو ووٹ دیتے رہے، اور ہم اپنے ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہے جن کے ساتھ ہمارے کوئی دنیاوی مفادات وابستہ تھے۔ مولانا عبدالستار خان سید نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں والی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انتخابی جلسہ تھا۔ تو جلسے کے دوران ایک آدمی بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، نے کہا مولوی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اگر تو آپ ممبر منتخب ہونے کے بعد ہمارے شہر کی گلیاں بنواؤ گے، سڑکیں بنواؤ گے، گٹر کا نظام ٹھیک کرواؤ گے، ہمارے بچوں کو نوکریاں دلواؤ گے تو ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ نظام مصطفیٰ والا ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اوہو، پورے مجمع میں ایک آدمی کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا میری بات سنو، یہ گٹر ٹھیک کرنا، یہ گلیاں صحیح کرنا، یہ اسکول بنانا، یہ کالج بنانا، اسپتال بنانا، یہ پبلک کے کام کرنا، یہ بلدیاتی سطح کے کام ہوتے ہیں۔ اور میں جا رہا ہوں قانون ساز اسمبلی میں، جہاں میں نے قانون بیٹھ کے بنانا ہے تمہارے لیے، تاکہ تمہیں کوئی قانون مصطفیٰ کے خلاف نہ چلا دے۔ میں نے اس پہ پہرا دینا ہے، جا کے میں نے نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرنی ہے، ووٹ دینا ہو دو، نہیں دینا ہو مت۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ووٹ لینے آتا ہے ہم نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم اسمبلی میں جا کے یہ بتاؤ نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کرو گے، دین کے غلبے کے لیے کیا کرو گے۔ ہم یہی پوچھتے ہیں حضرت
ٹھیک ہے ووٹ تو آپ کو دیں گے لیکن ہمارے یہ مسائل ہیں یہ بھی حل ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل حل ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں. اور جھوٹا وعدہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور آتے ہیں ہمارے ووٹ لینے والے جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. اب آپ میں ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں جو کم از کم جھوٹے وعدے نہیں کرتے، سچی ہی بات کرتے ہیں. تو سچ کو ہی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گے. 14 اگست 1947 کو آزادی کے بعد یہ اعلان نہیں کرنے دیا گیا کہ آج سے ہمارا سپریم لا قرآن اور سنت ہوں گے. حالانکہ اسی دن اعلان ہونا چاہیے تھا. ہم بھارت سے الگ ہوئے تھے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کہ اپنی الگ سرزمین لیں گے تو وہاں ہم اپنا قانون اپنا لا چلائیں گے. لیکن بیوروکریسی اتنی ہوشیار ہے. انگریز کے ایجنٹ جو اس وقت موجود تھے بٹوارے کے وقت وہ ایسے شاطر تھے کہ باوجود کوشش کے علماء نے چاہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زبان سے یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہمارا سپریم لا قرآن و سنت ہوں گے، لیکن وہ اعلان نہیں کرنے دیے گا. کہ نہیں فی الحال آپ نے یہ نہیں کہنا، کیونکہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے نا وہ برطانیہ سرکار کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. آپ کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ میں برطانیہ سرکار کا وفادار رہوں گا. تو آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے فی الحال. بعد کو قائد اعظم نے اپنی بہت ساری تقریروں میں یہ باتیں کہیں کہ ہمیں کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، وہی ہمارا آئین ہے، اسی کو ہم نافذ کریں گے. وزیر اعظم آگے لیاقت علی خان. اچھا صاحب آپ سارے تحریک میں تھے، سردار عبدالرب نشتر بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے اس وقت کے. علماء نے بارہا ان کو یاد دہانی کرائی ہم نے پاکستان تو بنایا تھا نظام اسلام کے لیے، اور اس کے لیے کوئی کوشش کوئی پیش رفت کر رہے ہیں، ہو جائے گا. کیا بھی ہے کسی نے بھی نہیں. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی مخلص نہیں تھا اسلام کے ساتھ، سب اقتدار کے ساتھ مخلص تھے اور جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس اقتدار میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی تو جدھر سے اقتدار کی ڈور ہلتی ہے وہاں سے معاملہ بگڑ جائے گا. اور آج بھی یہی خوف ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں آئین پاکستان کو اس طرح نافذ کیا جیسا اس کا حق ہے اور تمام اسلامی شقوں کو نافذ کر دیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قوانین کا حصہ بنا دیا تو پھر ہمارا اقتدار فوراً چلا جائے گا. اس لیے کہ وہاں سے تو پیغامات آتے رہتے ہیں نا کہ جو اسلامی دفعات ہیں ان کو بھی نکالو جلدی سے جلدی. تو پھر کیسے پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کو آگے بڑھایا جاتا، پیچھے ہی دھکیلا. جولائی 1952 میں خواجہ ناظم الدین نے ایک آئین تیار کیا جسے اسلامی آئین کہا گیا، اور اس میں علماء کا بڑا کردار تھا اس آئین کو بنانے میں، تاکہ ایک دفعہ اسلامی آئین بن جائے اور نافذ ہو جائے. لیکن وہ اسمبلی میں اسے منظوری کے لیے پیش کرنے ہی والے تھے کہ ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی. تو یہ بھی باتیں یاد رکھیں کہ جو اس طرح کی کوشش کرتا ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے لوگ فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں. تو آپ نے اس کا سدجواب کیسے کرنا ہوگا. پھر محمد علی بوگرا نے وہ دستور اسمبلی سے علماء کے دباؤ پر منظور کرانے کے لیے پھر کوشش کی تو اسمبلی ہی جناب رخصت کر دی گئی، توڑ دی گئی، تاکہ اسلامی دستور اور آئین جو ہے وہ کہیں نہ نافذ ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو روکنے کے لیے کتنی سرتوڑ کوششیں. 55 میں چودھری محمد علی وزیر اعظم ہوئے اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. 1956 کو نیا دستور نافذ ہوا، مگر قرآن و سنت صرف اس کے ابتدائی کا حصہ تھا جو ناقابل نفاذ حصہ ہوتا ہے کہ یہ برکت کے لیے شروع میں رکھا رہے گا، نافذ اس کو نہیں کیا جائے گا. 62 میں ایوب خان نے نیا آئین نافذ کیا جس میں کہا گیا کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، جبکہ عملاً سارے قوانین قرآن و سنت کے خلاف بنتے رہے، یہاں تک کہ ایوب خان کے دور کے بدنام زمانہ آئلی قوانین صراحتاً اسلامی آئلی قوانین سے متصادم تھے. 73 میں نیا آئین بنا جس کی دفعہ 227 میں کہا گیا کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، مگر عملاً ایسا نہیں ہو سکا. لیکن بات وہی ہے کہ آپ ہمارے بزرگ
ہمارے اس وقت کے علماء ہر سند کے انہوں نے سر توڑ کوشش کی اس آئین بھی اسلامی ہو، نافذ بھی ہو جائے، لیکن وہی بات ہے، کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہو جائے، تب آپ قوت نافذہ بنتے ہیں۔ سرکار نے ریاست مدینہ میں قوت نافذہ قائم فرمائی، اور حضرات گرامی 1986 میں ایک شریعت بل پاس ہوا، مگر اس میں شریعت کے علاوہ سب کچھ تھا۔ وہ ایسا بل پاس ہوا تھا کہ اس سے اس کی جان اور اس کی روح نکال دی گئی، اسے دستور کا مستقل حصہ بنایا گیا۔ کچھ کام اسلام کے حوالے سے ہوا تو وہ یہ کہ وفاقی شرعی عدالت قائم ہے، کچھ کام ہوا تو اسلامی نظریاتی کونسل کو چلتا رہنے دیا گیا، ورنہ کئی بار اس کو لپیٹنے کی بھی بات ہو گئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ اپیلٹ شریعت بینچ بنی۔ کچھ کام ہمارا سیدھا ہوا، لیکن اتنا سیدھا نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا، اور صرف محدود کیسز، فلاں کیسز اس میں آ سکتے ہیں، ہر طرح کا کیس نہیں آ سکتا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ اور آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا رہا، اور آپ حضرات اب بھی اگر خاموش رہیں گے، سوئے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، تو اس سے بھی برا وقت آ گیا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں کتنے جج ہوتے ہیں آپ حضرات کو پتہ ہے؟ سامنے والوں کے علماء کلام کو چھوڑ کر نوجوان علماء کو پتہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں کتنے جج ہوتے ہیں؟ تو آپ نے جج بننا ہے کل کو، آپ نہیں بنیں گے جج تو عالم کا سرٹیفکیٹ کوئی کسی ادارے سے جعلی لے کے آ کے بن جائے گا۔ اور اب تو ایک نیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ عالم کو انگریزی میں لکھا گیا اسکالر، تو کوئی بھی اسکالر فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بن سکتا ہے، تو وہ اسکالر کی ڈگری تو یونیورسٹی سے ملتی ہے، تو اس کو بھی اسکالر کہتے ہیں۔ تو کئی لوگ یونیورسٹیوں کے علماء کی نشستوں پر فیڈرل شریعت کورٹ کے ممبر ہو گئے، جج ہو گئے۔ اس لیے ہو گئے نا، بولنے والا کوئی نہیں تھا، شور مچانے والا کوئی نہیں تھا، اپنے حق کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب آپ کو قائد نے لڑنا سکھایا ہے تو لڑتے رہنا۔ عزیزان محترم، فیڈرل شریعت کورٹ میں 8 جج ہوتے ہیں، 5 جج عدلیہ سے آتے ہیں، کوئی سپریم کورٹ سے، کوئی ہائی کورٹ سے، اور 3 جج علماء کرام میں سے لیے جاتے ہیں، اور ٹوٹل ہو گئے 8۔ اس وقت علماء کرام خوش ہو گئے جنرل ضیاء کے دور میں کہ چلو کم از کم فیڈرل شریعت کورٹ میں شریعت کی نمائندگی ہے، علماء ہیں، یہ بیٹھیں گے تو فیصلے تو شریعت کے مطابق ہی ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا بیوروکریٹ کتنا شاطر ہے۔ بیوروکریسی نے جب اس کا سسٹم ڈیزائن کیا، کورٹ کیسے چلے گی، کیسے کام کرے گی، اس کے SOPs کیا ہوں گے، تو اس میں یہ طے ہوا کہ فیصلے اکثریت کی بنیاد پہ ہوئے کریں گے۔ کس کی بنیاد پر؟ اب آپ بتائیں 8 کی اکثریت کیا ہوتی ہے؟ تینوں علماء بیٹھے رہیں، 5 جج جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا، ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ دونوں شخصیات اہل سنت کی جب وہ کورٹ میں پہنچیں تو انہوں نے اپنا جا کے اقتدار وہاں قائم کیا۔ کم ہونے کے باوجود انہوں نے ان 5 کے چلنے کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا فیصلہ ہوگا تو ہماری منشا کے مطابق ہوگا، شریعت کے نمائندے ہم ہیں، تم تو اس لیے یہاں آئے ہو نا تاکہ قانون کو دیکھ سکو کہ وہ صحیح بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور خلاف شریعت ہم بننے نہیں دیں گے۔ کہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا۔ تو ان حضرات نے ڈٹ کے اپنے دور میں کام کیا۔ عزیزان محترم، اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ریاست مدینہ میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا، صرف نعرے لگانے ہیں۔ آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو آپ کو ریاست کے ستونوں کا، اداروں کا علم ہونا چاہیے۔ کل کو آپ وہاں جائیں اور اپنا رول پلے کریں۔ 20 اراکین ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، اور 20 اراکین میں سے
تقریباً 8 علماء ہوتے ہیں، باقی کتنے ہوئے؟ 12۔ وہ جو 12 ہوتے ہیں ان میں سے 2 ریٹائرڈ یا حاضر چیف جسٹس اس کے رکن ہوتے ہیں، 2 بیوروکریسی کے نمائندے ہوتے ہیں، ایک کوئی اقتصادیات کا ماہر ہوتا ہے، ایک کوئی خاتون ہوتی ہیں اس کی رکن یا ممبر، اور ایک آدھ آدمی ایسا لیا جاتا ہے جو مغرب کا خاص ایجنٹ ہو۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اراکین ہوتے ہیں، اور ایک چیئرمین۔ اب خیر، جس زمانے میں بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء اس کے رکن رہے، جس میں خواجہ قمر الدین سیالوی بھی اس کے رکن تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں مفتی ظفر علی نعمانی صاحب بھی اس کے رکن تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں پھر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بھی اس کے رکن رہے رحمۃ اللہ علیہ، جس میں حضرت ابو الاسناد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے لاہور سے وہ بھی اس کے رکن رہے، اور بھی کئی شخصیات ہماری اس کے رکن رہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں نظریاتی کونسل کا قبلہ درست رکھا اور ایسی سفارشات مرتب کر کے بھیجیں جو ملک کی ضروریات تھیں۔ پورے قوانین کو انہوں نے شروع سے آخر تک کھنگالا اور متبادل شرعی قوانین بنا کے وضع کر کے دیے۔ کونسل کے ریکارڈ میں چھپی ہوئی کتابوں کی صورت میں یہ کام موجود ہے۔ یہ آپ کے علم میں اس لیے ہونا چاہیے کہ کل جب آپ اقتدار میں آئیں تو اب آپ پریشان ہوں کہ اسلام کو اب نافذ کیسے کرنا۔ تو آپ کونسل کا اگر کام دیکھیں گے نا تو شک وار ہر چیز متعین و مقرر موجود ہے، صرف آپ اس میں نظر ثانی کر لیں، اپنی نظر سے ایک بار دیکھ لیں کہ کہیں کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو اس کے اندر آپ ترمیم کروا لیں، ورنہ بہت اچھا کیا ہوا کام ہے، کوئی 100 والیومز میں اتنا بڑا کام۔ پاکستان پینل کوڈ کو پورے کو انہوں نے ریفریش کیا ہے اور آئین کو پورا ریفریش کیا ہے۔ عدالتی نظام جو فوجداری ہے، جو سول ہے، اس کو بھی پورا انہوں نے ریفریش کر کے اسلامی قوانین اس کے متبادل کیا ہونے چاہیے یہ اس کے اندر اپنی سفارشات میں تجویز کیے ہوئے ہیں۔ تو بنا بنایا کام ہے، لیکن اس کا مطالعہ کب کریں گے؟ جب اقتدار میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطالعہ ابھی سے شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کونسل میں آپ کے اکابر و اسلاف نے کتنا شاندار کام کیا ہوا ہے۔ تو اس کے نسخے مل جاتے ہیں، کاپیز مل جاتی ہیں نیٹ پہ، جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کے رپورٹس موجود ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF کی صورت میں اور اس کا مطالعہ کر لیں۔ حاصل کرنا چاہیں تو اپنے ادارے کی طرف سے ایک خط لکھیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکریٹری کو، جناب سیکریٹری صاحب ہمارا یہ ادارہ ہے، ہم اپنے طلباء کے مطالعے کے لیے اپنی لائبریری کے لیے ایک سیٹ اسلامی نظریاتی کونسل کی تمام رپورٹس کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر پہ آ جائیں گے رپورٹس، تو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آئندہ جو کیا کرایا کام ہے وہ کیسا ہے اور جو آپ کو کرنا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے وہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، کاروباری حکومت کیسے چلتا ہے؟ التراتیب الاداریہ علامہ عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آج سے برس پہلے تصنیف فرمائی، اس میں انہوں نے اس سب کچھ کو بیان کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ رعایا کے جان و مال کی حفاظت وزارت داخلہ کا کام ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اس میں لکھا۔ ملک کی سلامتی کے لیے جنگ و جہاد یہ وزارت دفاع کرتی ہے۔ لوگوں میں مال کی منصفانہ تقسیم وزارت خزانہ کرتی ہے، اگرچہ منصفانہ تو نہیں کرتے لیکن ذمہ داری تو یہی ہے۔ مذہبی معاملات، نماز روزہ وزارت مذہبی امور دیکھتی ہے۔ اقوام عالم سے معاملات وزارت خارجہ دیکھتی ہے۔ تعلیم و تربیت وزارت تعلیم دیکھتی ہے، اور قانون اور شریعت کے معاملات وزارت قانون دیکھتی ہے۔ تو یہ جو السیاسہ الشرعیہ والحسبہ یعنی التراتیب الاداریہ، نظام حکومت نبویہ، اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کلیگ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جناب مفتی محمد ابراہیم صاحب فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ آج سے 20 برس پہلے کر دیا تھا، اور چھپی ہوئی ہے، ملتی ہے بازار میں، عربی والی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے۔ نظام حکومت
خلافت، وزارت، صنعت و حرفت، فقہی سرگرمیاں، معمولات، عبادات، ناپ و تول، تحریری و جنگی سرگرمیاں، صحابہ کرام کے معمولات، یہ سب کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہی کام تو آپ کو کرنا ہے۔ اب میں آپ سے اگر پوچھوں، آپ انشاءاللہ اقتدار میں جائیں گے تو کون سی وزارت لینا پسند فرمائیں گے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمنا ہی نہیں ہے۔ ایسے درویش ہیں جن کو حکومت کی، وزارت کی تمنا ہی نہیں ہے، پھر ایسے ہی رہیں گے۔ اگر حکومت کی، وزارت کی تمنا نہیں کریں گے تو جدوجہد بھی نہیں کریں گے، اور جستجو نہیں کریں گے تو اقتدار میں آئیں گے بھی نہیں، تو پھر غلبہ کیسے ہوگا دین مصطفیٰ کا، اور اقتدار پہ کیسے آئے گا؟ تو شاباش بتائیں کون سی وزارت لینا پسند کریں گے؟ ہاں، داخلہ، چلیں اور آگے چلیں۔ ہاں، ادھر سے کون بول رہا ہے؟ شاباش، آپ تو شاہ احمد نورانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس ملک پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے لیے علماء میں سے واحد شخص شاہ احمد نورانی ہیں، جنہوں نے بھٹے کے مقابلے میں اپنے پیپر فائل کیے تھے۔ ورنہ فقیر آدمی سوچتا ہے میں کو وزیر اعظم تھوڑی بنوں، نہیں، وزیر اعظم بنوں یا نہیں بنوں، لیکن مجھے امیدوار تو ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا کہ میں نے کوشش کی تھی جو میرے بس میں تھی، ہوتا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو خیر ہے۔ تو آپ نے بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ پھر تمام وزارتیں جو مل کر کام کرتی ہیں، یہ پالیسیاں مرتب کرتی ہیں۔ معاشی پالیسی آپ کی کیسی ہوگی؟ آپ کی تعلیمی پالیسی کیسے ہوگی؟ آپ کے تجارتی اصول و ضوابط کیا ہوں گے؟ آپ کے بین الاقوامی جو معاہدات ہیں ان کے حوالے سے آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ مضبوط معیشت کا خاکہ آپ کیا بنا کے دیں گے؟ غربت کے خاتمے کا پلان آپ کے پاس کیا ہے؟ کلچرل ویلیوز کا تحفظ آپ کیسے کریں گے؟ اسلامی دفعات کا تحفظ کیسے ہوگا؟ توہین رسالت، ناموس رسالت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ توہین رسالت کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف ایکشنز کیسے ہوں گے؟ پہلے قرآن سوزی ہوتی تھی، بلاسفیمی ایکٹ حرکت میں آتا تھا اور سزا کوئی عدالت بھولے سے دے دیتی تھی، لیکن آج تک کوئی سزا نافذ نہیں ہوئی ہے۔ اب گھر گھر توہین قرآن اور توہین رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اپنے آپ کو تیار کریں کہ موجودہ جو نظام ہے اس میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ موجودہ نظام کے ہوتے ہوئے ہم اقتدار میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کو تبدیل کرنا ہو تو اس کی صورت گری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے انقلابوں کے نام سنے۔ ایک انقلاب ایران کا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ایک افغانستان کا دیکھا۔ ایران کے انقلاب میں ہم نے دیکھا کہ جو انقلابی تھے انہوں نے برسوں پہلے تیاری کی تھی کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر کیسے ہم اپنا نظام لائیں گے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، عراق میں بیٹھ کے پوری مہم چلائی، وہیں سے ہوائی جہاز کے ذریعے پھر وہ ایران میں اترے، شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا، وہ برسر اقتدار آئے اور ایک سیکولر حکومت کے مقابلے میں ایک اسلامی حکومت کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا انقلاب، اس انقلاب میں جانیں بھی ضائع ہوئی، اس انقلاب میں جدوجہد بھی بہت ہوئی، لیکن شیعہ لیڈر رہنما اس انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہاں، ایک کام جو وہ نہیں کر سکے تھے وہ جو آپ کو کرنا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ برسر اقتدار آ گئے، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے تمام یونیورسٹیز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا 4 سال تک یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ اب کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا، تازہ تازہ انقلاب ہے، کوئی آواز نہیں اٹھی یونیورسٹیاں بند کیوں کر رہے ہو، کھولو، یہ ہے وہ ہے، تعلیم کا نقصان، کوئی نہیں بولا۔ یا تو ساری پبلک کمیٹڈ تھی کہ ہم انقلاب کے ساتھ ہیں اس لیے نہیں بول رہے تھے، یا خوف تھا اس لیے نہیں بول رہے تھے، جو بھی صورتحال ہو، لیکن ہوا یہی 4 سال یونیورسٹیاں بند رہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ 4 سال میں یونیورسٹیوں کے پرانے جتنے اساتذہ تھے ان کی اسکروٹنی کی،
ان میں دیکھا ان میں اسلامی ذہن والے کتنے ہیں، ان کو الگ ڈیٹا کیا، اور جو نہیں تھے اسلامی ذہن کے، سیکولر ذہن کے لوگ تھے، ان کو الگ کیا۔ پھر ان اسلامی ذہن والوں کو انہوں نے بٹھایا اور ان سے انہوں نے یونیورسٹیوں کے نصاب مرتب کروائے۔ اسلامیات کا نصاب نہیں، کیمسٹری کا بھی نصاب، بیالوجی کا بھی نصاب، باٹنی کا نصاب، فزکس کا نصاب، میٹا فزکس کا نصاب، میتھمیٹکس کا نصاب، ہر ایک سبجیکٹ کا نصاب نیا مرتب کیا ہوا، اور اس نصاب نے بقول ان کے اس میں اسلامی روح ڈالی۔ اور اس کے بعد 4 سال بعد انہوں نے یونیورسٹیاں کھولنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آ جاؤ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔ اور ہم چاہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ہم نصاب تبدیل کریں گے، جیسے پچھلی حکومتیں کرتی چلی آئی ہیں۔ نصاب میں انہوں نے ایسے ایسے پیوند لگائے، ٹاٹ کے پیوند، ایسی ایسی چیزیں نکال دیں، ایسے ایسے خرافات شامل کر دیں کہ الامہ والحفیظ یہ کام بھی آپ کے کرنے کا ہے کہ اب آپ نے اس نصاب پہ نظر ثانی کر کے نیا نصاب کوئی تعمیر کر کے تیار کر کے رکھنا ہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بدائے اقتدار میں لائے، وزیر بنائے یا ممبر بنائے، کم از کم آپ کے پاس تیار شدہ کچھ ہو جو آپ پیش کر سکیں اور اس کو نافذ کروا سکیں۔ اسی طرح باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اور اگر آپ چاہیں گے نا کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سب خود بخود ہو جائے گا تو این خیال است محال است جنون۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔